بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحیم۔ گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی توحید کا حال بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت ان کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ اولاد سے ہر طرح پاک اور منزہ ہے۔ اس کے نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، نہ کوئی نبی اس کی اولاد ہے، نہ فرشتے اس کی لڑکیاں ہیں۔ اس طرح کے خیالات یہود و نصارہ اور مشرکین کے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا۔ اس وقت جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں انہی یہود و نصارہ اور مشرکین کے خیالات اور شبہات کو نبوت اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ظاہر فرما کر ان کا رد فرمایا جاتا ہے۔ یعنی پچھلی آیات میں بھی ان کے شبہات، اعتراضات، ان کا رد تھا، اور اب بھی ان کے جو شبہات اور اعتراضات ہیں ان کا رد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق رافع نامی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے ایک سوال کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے آ کر کے کلام کرے کہ ہم نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تب ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے، یا یہ کہ آپ کوئی علامت ظاہر فرمائیں جو آپ کی نبوت پر دلیل ہو؟ دو باتیں کہی اس نے، ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ہم سے کہ ہم نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یا کوئی معجزہ اپنی نبوت پر دکھلاؤ تو ہم سمجھیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے ایسا مطالبہ کیا تھا، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات عرب کے بعض لوگوں کی تھی، بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، یعنی ہم سے کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے لہذا تم نبی مانو، ان کو رسول مانو۔ یہ مطالبات کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ۔ یہ جو بات کہنے والے لوگ ہیں، چلو مشرکین کو مانتے ہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے، وہ جاہل تھے، لیکن یہود و نصارہ ان کو تو علم تھا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اتباع کرتے تھے یا جن کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ موسیٰ ہمارے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں، تو وہ اللہ کے نبی تھے کہ نہیں تھے؟ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کا متعلق یا عیسیٰ علیہ السلام کا متعلق اللہ نے تم سے کلام کیا تھا، تم سے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، ان کو مانو؟ تو گویا کہ آدمی بعض مرتبہ جانتے بوجھتے ایسی بات کہتا ہے جیسے جاہل والی بات۔ ہم اپنے محاورے میں بھی کہتے ہیں نا بڑا جاہل بننا، یعنی عالم ہونے کے باوجود، اس بات کو جاننے کے باوجود پھر اس کے خلاف کر رہا ہے کہ یہ جاہل ہے، حالانکہ وہ تو عالم ہے، وہ اس بات کو جاننے والا ہے،
یعنی جانتے ہوئے پھر اس کے خلاف کرے تو ظاہر بات ہے کہ تو جہالت سے بھی بڑھ کر ہے. اسی بات کو یہاں کہہ گیا وقال الذین لا یعلمون، اور جاہل یوں کہتے ہیں، اس کا ترجمہ تو بعض نے یہ کہا ہے، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، جن کو جو معلومات نہیں رکھتے ہیں، ظاہر بات ہے جن کے پاس علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے آ کر کے ہم سے بات کرے کہ ہم نے رسول بنا کر بھیجا لہذا ان کو رسول مانو، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی دلیل آ جائے جو نبوت پر دال ہو. اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو یہ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مشرکین ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح وہ لوگ کہتے چلے آئے ہیں، یعنی جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آ کر کے کہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سے تشریف لائے اور توریت لے کر کہ اللہ کی کتاب ہے، تو کیا کہا تھا کہ یہ تو تم لکھ کر لے آؤ. اللہ ہم سے کہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، تو گویا کہ یہ بات آپ کے ساتھ نہیں، اس سے پہلے بھی یہ لوگ اسی طرح مطالبہ کر چکے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. مثل قولہم، انہی کا سا قول، انہی جیسی بات کہی ہے جو پچھلے کہہ گئے ہیں. اب وجہ ظاہر ہے تشابہت قلوبہم، ان سب کے قلوب باہم ایک دوسرے کا مشابہ، یعنی جو بات ان کے دلوں میں تھی وہی بات ان کو میں ہے، جو پچھلوں میں وہ بات تھی وہی ان کے دلوں میں بھی وہی بات ہے، وہی سوالات ہے، وہی اعتراضات ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اتنے معجزات، ان گنت معجزات، یعنی ان معجزات کو دیکھ کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں ان کی مانو، نبی میں اللہ نے جو خصوصیات رکھی ہیں، جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عنایت فرماتا ہے، ان کو دیکھ کر پھر ایمان لینا، تبھی تو آزمائش ہے. ورنہ اگر ٹیچر یہ بتا دے کہ یہ سوال آئے گا اس کا جواب یہ ہے تو امتحان کیا ہوا؟ بھئی امتحان کیا ہوا اس کے اندر؟ بھیج دیا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا، اب تم اس کی اتباع کرو، اسی میں تو امتحان ہے. بھئی یوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی سوال ہوگا کہ اللہ کو پھر پیغمبروں کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کہیں پہاڑ پر کسی جگہ نازل کر دیتا اور یہ کہتا اسے پڑھو اس پہ عمل کرو، پھر تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، اس میں ہمارے لیے آزمائش دیکھے کہ میرا کون بندہ ان پر ایمان لے کر آتا ہے. اللہ نے معجزات دے دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت معجزات دیے گئے. محدثین نے لکھا کہ 10,000 سے بھی زائد معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے گئے. اگر ان معجزات کو دیکھ کر بھی کوئی ایمان نہ لائے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ پھر تو وہ اجہل ہے، وہ جاہل نہیں بلکہ اجہل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور ہو رہا. بھئی شق القمر کا معجزہ مطالبہ کیا، خود مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے اگر آپ کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہو گیا، پھر بھی ایمان لے کر نہیں آ رہے. بھئی یہ تو دلیل ہے. تم نے کیا کہا؟ لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیا، یا کوئی علامت یا کوئی دلیل یا کوئی علامت آ جائے تو علامت اللہ نے ظاہر کر دی، تم پھر بھی نہیں ماننے. تم نے ہی تو مطالبہ کیا تھا. علامت کے ظاہر ہونے کے باوجود پھر نہ مانے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جاہل ہے. شق القمر کا معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے گئے، رات ہی میں چلے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے. اتنا لمبا سفر انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا ہے نا. اور پھر حضور پاک علیہ السلام
نے کہا کٹورے میں پانی لاؤ، پانی تھوڑا تھا، صحابہ کے لیے کافی نہیں ہو سکتا تھا، آپ نے اس میں اپنی انگلیاں ڈالی، چشمہ پھوٹ پڑا، اسی میں جو ہے وہ پانی سب کو کافی ہو گیا۔ ایک کنواں تھا، آپ نے اپنے لعاب دہن ڈالا، وہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ ایک بکری تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینے کے لیے ہجرت فرما رہے تھے، وہ بکری بانج تھی، آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا دودھ دو، تو اس بوڑھی عورت نے کہا تھا یہ تو بانج ہے، حضرت ابوبکر نے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو اس سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ سب معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور معجزات جو ہوا کرتے ہیں وہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے بات وہی ہے، جو ضدی ہوتا ہے، عنادی ہوتا ہے، آپ اس کو 1000 دلائل دے دیں وہ ماننے والا نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنا ذہن یہ بنا لیا کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے تو 1000 نبی بھی آ جائے، قرآن بھی آ جائے، اگر اللہ بھی آ جائیں گے تو وہ سمجھنے کا نہیں۔ پھر اگر ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے، یہ من بنا لیا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ ان سے پہلوں نے بھی یہی بات کی تھی، یہی مطالبات رکھے تھے، اور یہی مطالبات آپ سے بھی رکھ رہے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف صاف دی ہیں، اللہ نے تو نہیں ہدایت فرمائی۔ ابھی جیسے کہ میں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معجزات عنایت فرمائے گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک پتھر وہ ہے، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، مجھ کو اعلان نبوت سے قبل وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس درخت پر، ایک درخت تھا وہاں پر، اس کو ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ ممبر بن کر کے آ گیا، آپ اس پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے رونا شروع کر دیا، روئے، باقاعدہ صحابہ نے آواز سنی رونے کی، آپ ممبر سے اترے اور اس کو پچکارا، ہاتھ رکھا، تب وہ جو ہے شانت ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی کے پیچھے ایک ستون ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ، وہاں لکھا ہوا ہے باقاعدہ آج بھی۔ تو دیکھیے یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام گزرے جا رہے ہیں، درخت جھک گیا، تو ہر عام آدمی کے لیے تھوڑی پتھر بول رہا ہے، تو یہ معجزات نہیں ہے، یہ آیات نہیں ہے، یہ علامتیں نہیں ہیں، یہ نشانیاں اس قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اتنے معجزات ظاہر فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو اتنے معجزات نہیں دیے گئے، اس کے باوجود کوئی ایمان لے کر نہ آئے تو بھائی اس کا تو علاج کسی کے پاس ہے نہیں، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اچھا یہ جو دلائل ہوتے ہیں، آیات یعنی علامت، معجزات، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، فائدہ انہی کو دے گا، اور جس کا یقین ہی نہیں ہے، جسے ماننا ہی نہیں ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا، یہ جو دلیلیں صاف صاف ہم نے بیان کر دی کن لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ھدی للمتقین کی تفسیر میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہونے کا کیا مطلب ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، جو یقین رکھتے ہیں بینات سے، معجزات سے، ان کے اندر مزید پختگی پیدا ہوتی ہے، وہی ایمان بھی لے کر کے آتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں ہی، جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہمیں ماننا ہی رہی ہے، کتنے دلائل دے دیے جائیں تو پھر انہیں دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو ہدایت دے سکے۔ دیکھو اگر ہدایت نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام قابیل کو ہدایت دیتے، حضرت نوح علیہ السلام کنعان کو ہدایت دے دیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد بزرگوار آذر کو کیا نام ہے ایمان پر قائم کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پرورش میں آپ رہے ہیں، ابو طالب، آپ ان کو ایمان کی دولت سے بھر دیتے، ایمان ان کے دل میں بھر دیتے، تو ہدایت نبی کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب ان کو دعوت دے رہے ہیں مسلسل اور حق کا پیغام ان کو سنا رہے ہیں، وہ ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے، یہ انسان کی طبی بات ہے یہ، چونکہ نبی بھی جو ہے وہ انسانیت سے خارج نہیں، انسان ہے، تو ایک انسانیت کا خاصہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیچھے مسلسل جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر جو ہے کامیابی اس کے سامنے بظاہر نہیں آ رہی ہے، تو اس کا دل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے نا، افسردہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت دے رہے ہیں، پھر ایمان لے کر نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا کام تو احکام کو پہنچا دینا تھا، آپ تو بشیر اور نذیر ہے بس۔ کوئی جہنم میں جا رہا، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ یہ جہنم میں کیوں گیا، اس لیے کہ آپ نے پیغام کو پہنچا دیا تھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے، خوشخبری سناتے رہیے اور ڈراتے رہیے۔ آپ سے سوال نہیں ہونے کا، آپ نے پیغام کو پہنچا دیا، آپ بری ذمہ ہو گیا۔ کوئی ایمان لے کر آ رہا ہے، آپ سے سوال نہیں ہوگا، نہیں آ رہا ہے تب بھی سوال نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہے احکامات کا ابلاغ۔ رسول کے معنی ہی یہی ہے، رسول اس کے معنی پیغام کو پہنچانے والا، پیغامبر، پیغاموں کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا۔ آپ نے تو جنت کی بشارتیں سنا دی، ایسا کرو گے ایمان لاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، اس میں یہ نعمتیں ہوں گی، نہیں ایمان لے کر آؤ گے تو جہنم ہوگی، اس کی آگ ایسی ہوگی، یہ آپ نے سب، تو آپ تو بشیر ہے، نذیر ہے، بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے۔ اور کوئی اگر اس کے باوجود، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامنگیر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے پوچھ گچھ ہو، یہ لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئے، مجھ سے پوچھ گچھ ہو، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے دوزخ میں جانے والوں کے متعلق باز پرس نہ ہوگی۔ آپ نے تو احکام کو پہنچا دیا، جو کام آپ کا تھا، ہاں اگر اس میں کوتاہی ہوتی تب کی بات، لیکن تمام صحابہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت شریفہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں آج دین کی تکمیل ہو گئی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ جو دین مجھے ملا تھا وہ میں نے تم تک پورا پہنچا دیا۔ تمام صحابہ نے بیک زبان کہا تھا کہ بے شک آپ نے پورا کا پورا دین پہنچایا، اس میں کوئی آپ نے کمی نہیں کی ہے۔ تو لہذا اب اگر کوئی اس کے باوجود ایمان لے کر نہ آئے تو پھر اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ کوئی جہنم میں کیوں جا رہا ہے، جہنم کے اندر کیوں گیا۔ دلائل بھی آپ کے سامنے آ گئے، بینات آپ کے سامنے آ گئے، معجزات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، اس کے باوجود اگر کوئی ایمان لے کر نہ آئے تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی کجروی کی علامت ہے، بددینی کی علامت ہے۔ اور یہ بات بھی بتا دی گئی کہ یہ بات ہم نے آپ کے سامنے ابھی بتائی کہ ہدایت پر قائم رکھنا یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ نبی کا کام ہے راستہ دکھلا دینا، بتلا دینا، یہ راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، یہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، یہ جنت کی طرف جانے والا ہے، راستہ بتا دینے کا کام ہے۔ منزل مقصود تک پہنچانا یہ نبی کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ نبی کا کام راستہ بتا دینا، لوگوں کو ڈرا دینا، لوگوں کو خوشخبریاں سنا دینا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرو گے یہ بشارتیں تمہیں ملے گی، نہیں کرو گے پھر جہنم میں یہی عذابات ہوں گے، یہ کام نبی کا ہے۔ اب نبی دل میں ہدایت کو اتار دے، یہ کام اللہ کا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت آپ نہیں دے سکتے، یعنی ہدایت نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر نبی کے اختیار میں ہدایت ہوتی، نبی کے اختیار میں ہدایت ہوتی تو نوح علیہ السلام کنعان کو ہدایت دیتے۔ کنعان ان کا بیٹا ہے جو باغی ہو گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ جو تھی وہ باغی ہو گئی تھی، وہ ان کے ساتھ مل گئی تھی، تو معلوم ہوا کہ ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے باوجود یہ چاہا کہ چچا جو ہے میرے ایمان میں داخل ہو جائیں، کسی طرح وہ کلمہ پڑھ لے، مگر نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں ہدایت لکھ دی ہوگی وہی ایمان میں داخل ہو سکتا ہے، اور جس کے متعلق نہیں لکھی کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ تو بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھ سے سوال ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے پیغام کو پورا پہنچا دیا۔ اب جو کوتاہی کر رہا ہے اس پیغام کو ایکسپٹ نہیں کر رہا، اس پیغام کو قبول نہیں کر رہا، اب حساب و کتاب اس سے لیا جائے گا کہ جب تمہارے پاس پیغام پہنچ گیا اور اس کے باوجود تم ایمان لے کر کے نہیں آئے، تو لہذا ایسی صورت میں گرفت اسی کی ہوگی، آپ سے اس کے متعلق کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو کیا فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے، خوشخبری سناتے رہیے اور ڈراتے رہیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، نہیں معلوم کیا جائے گا کہ یہ جہنم کے اندر کیوں گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے، وہ احکامات آپ نے پورے پہنچا دیے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی، جیسا اللہ کی طرف سے حکم ملا ویسا لوگوں تک پہنچا دیا، آپ بری ذمہ ہو گئے۔ بھئی اس کی مثال ایسی، آپ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ یہ سامان فلاں جگہ پہنچاؤ، وہ پہنچا کر کے آ گیا، آپ نے فون سے معلوم کر لیا پہنچ گیا سامان، کہ ہاں جی پہنچ گیا، تو اب آپ بری ہو گئے۔ اب آپ کے ذمہ نہیں، اگر اس کے ہاں سے چوری ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو اس کے ذمہ دار اب آپ نہیں، اب وہی ذمہ دار ہوگا جس کے ہاں سے چوری ہوا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مکلف کیا تھا، آپ نے اس تکلیف کے مطابق آپ نے لوگوں کو احکام پہنچا دیے۔ اب احکام پہنچانے کے بعد ذمہ داری آپ کی نہیں رہتی ہے، اور یہ بات بھی محقق ہے اپنی جگہ پر کہ ہدایت دینا نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کب کس کو ہدایت دے دے یہ بھی کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کب کس کو ہدایت دے دے، بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے، ابو جہل نہیں ہوئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ یہ بھی ایمان میں داخل ہو جائے، اور آپ دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ تو اب اس کا دوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کوئی کوتاہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا تک کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی، وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ تو کب اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو ہدایت دے دے یہ بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بھی نبی کو بھی نہیں پتا کہ کون ایمان لے کر آئے گا، کون ایمان کے اندر داخل ہوگا، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ نبی کا کام تو احکام کو پہنچا دینا، اس احکام کو قبول کر کے کون آپ کے قدموں میں آ رہا، یہ بھی اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور بسا اوقات خداوند قدوس ذرا سی چیز کو ذریعہ بنا دیتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے متعلق مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایمان کو قبول کرے گا، اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ آپ جو ہے یورپ میں جائیں، یورپ میں لوگ اسلام میں بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں خود، اور قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سچائی کس چیز کے اندر ہے، ریسرچ کرتے ہیں باقاعدہ، اور ریسرچ کرنے کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے، ابھی پچھلے ہفتے کا اخبار اٹھا کر دیکھیے، کئی لوگ وہاں، کئی انگریز اسلام کے اندر داخل ہو، یعنی کوئی روز شاید جاتا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اسلام وہاں قبول نہ کرتا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب ہمیں دیا ہے یقیناً وہ حقانیت لیے ہوئے ہے، حقانیت اسی میں ہے، سچائی اسی کے اندر ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچے دین پر ہمیں آخر دم تک قائم رکھے۔ وماننا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، رضا والے اعمال کی توفیق میسر فرما۔ رب کریم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر جگہ امن و امان کا معاملہ فرما۔ خداوند قدوس اسلام
اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو اے اللہ تو ناکام فرما دے، اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما دے، ان سازشوں کو دشمنوں پر ہی الٹ دے، اے اللہ ہمیں سنت و شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کی بے راہ روی سے ہمارے بچوں کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمیں سنت و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہر قسم کے گمراہ کن خیالات سے ہماری اور ہماری نسل